مزار مبارک جو ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ۔ یہ مزار ہے اور اس کی بغل میں یہ مسجد ہے، دونوں کا انٹری ایک ہی جگہ پہ ہے۔ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ ہم مزار کے اندر پرویش کر رہے ہیں۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مزار مبارک جو ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا جو وقت گزرا ہے، آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اکبر جلال الدین اکبر کے دور میں آپ کا جو ہے ٹائم پیریڈ ہے۔ اکبر نے ایک مذہب شروع کیا تھا دین الہی، جس کو تمام مذاہب کو ملا کر ایک مذہب تیار کیا گیا تھا، اور جس کے اندر اس نے اپنے آپ کو ایک خدائی کا دعویٰ کیا۔ لوگ اس کے آگے سجدۂ تعظیم ہی کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بشارت ہے، کچھ احادیث کے اندر ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 1000 سال کے بعد ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو دین اسلام کو آ کے پھر سے زندہ کرے گا۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ پورے 1000 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور آپ کا جو دور گزرا وہ دین الہی، جو جس وقت اکبر نے دین الہی جو شروع کیا وہ دور آپ کا گزرا ہے۔ اور اس وقت کے اندر اکبر جب پوری گمراہی کے ساتھ دین الہی کو پھیلا رہا تھا، حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود کھڑا ہوا، تو آپ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ دین الہی کے اندر نعوذ باللہ من ذالک، اکبر نے اسلام کا جو سب سے بڑا ہمارا جو بنیاد، ہمارا جو کلمہ ہے، ہمارا توحید جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ شریف کو بدل کر اور لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس وقت حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی کاوش، آپ کی محنتوں نے جو اکبر کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، آ کے دین الہی کو آپ نے ختم کیا،
اس کے بعد کچھ وقت کے بعد دین الہی تو نہیں ختم کر پایا، لیکن آپ جب کچھ وقت ایسا کچھ واقعات گزرے کہ اکبر کی موت ہوئی، اکبر کی موت کے بعد جہانگیر گدی نشین ہوا، تو اسی نے جہانگیر نے بھی اپنے باپ کی جو ہے یہ دین الہی کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی مخالفت کی اور آپ نے اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی، دین جہانگیر کے خلاف آپ نے آواز اٹھائی، تو جہانگیر نے کو بہکایا گیا، بتایا گیا کہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ گدی کے خواہش مند ہیں، اس لیے آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو جہانگیر کا فیصلہ جو یہ تھا کہ پھر اس نے آپ کو گوالیر کے قلعے کے اندر قید کر دیا، تو 2.5 سال آپ نے قید میں بھی رہے، اور اس دوران جہانگیر کے خلاف جو ہے بغاوتیں بھی ہوئیں، کیونکہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے چاہنے والے جو آپ کے مریدین جو تھے، محابت خان جو جیسے جو وزیر گزرے، اور کابل کے جو بڑے بڑے بادشاہ گزرے جو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ کے ساتھ بڑے عقیدت رکھا کرتے تھے، تو انہوں نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کی اور اسے اپنا بندی بھی بنا لیا تھا۔ لیکن حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ جہانگیر کے ساتھ ایسا ہوا، لیکن جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے لوگوں سے فرمایا کہ کیا میں نے حکم دیا تھا کہ جہانگیر کو آپ بندی بناؤ؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ کے کہنے کے اوپر پھر جہانگیر کو باعزت رہا کیا گیا، اور پھر ایسے ہی آگے جا کے جہانگیر کو احساس ہوا کہ شاید حضرت امام ربانی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے، اور اپنے اس غلطی کے وجہ سے پھر اس نے آپ سے مطلب کہ معافی چاہی اور آپ کو رہا کرنا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں رہا جب ہی ہوں گا جب تم دین الہی کو مکمل طور کے اوپر ختم کرو گے اور اس کا وجود ختم کرو گے۔ اس طرح سے جہانگیر جو ہے راضی ہوا، اور دین الہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہندوستان سے ختم ہوا۔ آپ کی کاوشوں سے، آپ کی محنتوں سے آج ہم ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، اور ہندوستان کے اندر جو مسجدوں کے اندر اذانیں جو ہو رہی ہیں، اذانوں کی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں، وہ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ سے وہ کارنامے لیے اور وہ کام لیے کہ آپ کا مقام اور آپ کے مراتب کا میں آپ کو کیا بیان کروں، اللہ نے آپ کو جو مقام عطا فرمائے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر سال عرس جو ہے منایا جاتا ہے الحمدللہ، اور آپ کی جو تاریخ ہے عرس مبارک کی وہ سفر کی 27 اور 28 تاریخ، سفر کو یہ رمضان سفر کا مہینہ، سفر المظفر کا مہینہ ہے، محرم کے بعد کا جو مہینہ سفر المظفر ہے، اس کی 27 اور 28 تاریخ جو چاند کی۔ اچھا، کوئی بھی کہیں سے آنا چاہیں گے تو یہاں کیسے پہنچیں گے؟ لوگ مختلف راستوں سے آتے ہیں، بائی ٹرین سے بھی آتے ہیں اور اپنی گاڑیوں سے بھی کہاں آنا پڑے گا، کہاں اتر کے پھر یہاں آنے کے لیے؟ لوگ سرہند کے لیے، خاص سرہند کے لیے آتے ہیں۔ مطلب کہ یہ ایک معروف جگہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مطلب لوگ سرہند کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ شہر تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہی آباد ہوا تھا، یہ جگہ آپ کی پیدائش سے پہلے، آپ کا پیدائش کی جگہ یہی ہے، سرہند ہی ہے۔ اور تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بھی بتا دیجیے کہ آپ کا یہاں پہ دکان ہے۔ میرا بھائی یہاں کتب خانہ ہے، یہاں پہ حضرت کے متعلق کتابیں بھی ہمارا فروخت کرتے ہیں، اور دین کی جو خدمات ہیں، اور لوگ ہم سے جو تصوف کی کتابیں جو یہاں سے خریدتے ہیں۔ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ